السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان قرآن کا پیغام نمبر 7 ہے، جس کو ہم آسانی اردو طریقے سے سمجھیں گے۔ اپنی قسموں کا لحاظ کرو۔ سورہ مائدہ آیت 89۔ کسی بھی مسلمان کو شرعی ضرورت کے بغیر قسم نہیں کھانا چاہیے، اور اگر کسی بات پر قسم کھا لے تو حتی علم کا اسے پورا کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کسی شخص نے کوئی ناجائز کام کرنے کی قسم کھا لی تو اس پر قسم توڑ کر کفارہ ادا کرنا واجب ہے۔ اسی طرح اگر کسی جائز کام کی قسم کھائی مگر بعد میں اندازہ ہوا کہ وہ کام مصلحت کے خلاف ہے، تب بھی حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے کہ ایسی قسم کو توڑ کر کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ حلال و حرام برابر نہیں ہو سکتے۔ سورہ مائدہ آیت 100۔ کبھی معاشرے میں کسی ناپاک یا حرام چیز کا رواج اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ وقت کا فیشن بن جاتا ہے، اور فیشن پرست لوگ اسے اچھا سمجھنے لگتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ وہ صرف کسی چیز کے عام رواج کی وجہ سے اسے اختیار نہ کرے، بلکہ یہ دیکھے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کی روشنی میں چیز حلال و پاک ہے یا حرام و ناپاک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حلال چیزوں کے استعمال اور حرام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی ہدایت کی فکر کرو۔ سورہ مائدہ آیت 105۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ان تمام حضرات کو تسلی دی گئی ہے جو دعوت اللہ کے بلند ترین فریضے کی ادائیگی میں مشغول ہے۔ تبلیغ کا حق ادا کرنے کے بعد تمہیں ان لوگوں کی گمراہیوں پر زیادہ صدمہ کرنے کی ضرورت نہیں، اور اب زیادہ فکر خود اپنی اصلاح کی کرنی چاہیے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے ہدایت کا بڑا سامان ہے جو ہر وقت دوسروں پر تنقید کرنے اور ان کے عیب تلاش کرنے میں مشغول رہتے ہیں، مگر خود اپنے گریبان میں منہ ڈالنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے۔ یہ ہدایت دی گئی کہ دوسروں پر تنقید کے بجائے اپنی فکر کرو، کیونکہ تمہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ سورہ مائدہ 114۔ بیجا مطالبہ سے بچو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے دلی اطمینان اور ادائے شکر کے لیے آسمان سے سجایا دفترخواں نازل کرنے کی درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سے قوم کے غریبوں کے لیے نعمتوں سے بھرا دسترخوان نازل کرنا شروع کر دیا۔ اس دسترخوان سے کھا کر غریب مالدار ہو کے، بیمار تندرست ہو گئے، لنگڑے لولے اور اپاہج صحیح سالم ہو گئے۔ مگر مالداروں کو کھانے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا کہ نظر بندی ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ناقدری کرنے والے 333 آدمیوں کو خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیا، اور 3 دن تک اس عبرتناک حالت میں رہ کر سب مر گئے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کی ناراضگی اور نعمتوں کی ناقدری سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ سورہ انعام آیت 6۔ ناشکری کی سزا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، ان کو ہم نے زمین میں وقت دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا، ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائی، اور ہم نے دریا کو مقرر کر دیا، وہ ان کے نیچے بہتے رہتے ہیں، لیکن پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، اور ان کے بعد دوسری نسلیں پیدا کی۔ لہذا انسان کو مال و دولت اور صحت و قوت پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ سورہ انعام آیت 9۔ انوکھی فرمائش۔ مطالبہ کرتے تھے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتے وحی لے کر آتا دیکھ لیں، ہماری ہدایت کے لیے فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے 2 جواب دیے۔ نمبر 1، اگر تم فرشتے کو اصلی شکل و صورت میں دیکھ لو تو 1 منٹ کے لیے بھی اس کو برداشت نہ کر سکو اور رعب و حیبت سے تمہارا دم نکل جائے۔ نمبر 2، اگر تمہاری خواہش کے مطابق فرشتے ہی کو پیغمبر بنا کر بھیج دیتے، تمہیں فیض پہنچانے کے لیے اس کو انسانی شکل میں بھیجنا پڑتا، پھر تم یہی کہتے کہ یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے، اس کو کیسے نبی تسلیم کر لیں۔ اس طرح کا مذاق اور انوکھی فرمائش کرنے والے لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے مذاق اور بیجا فرمائش سے مایوس نہ ہو، ان کا انجام تباہی و بربادی ہے۔ سورہ انعام آیت 12۔ رحمت خداوندی کی وسعت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اسی لیے وہ بڑے سے بڑے مجرم کو بھی مہلت دیتا ہے اور اسے سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا کہ وہ توبہ و استغفار کر لے۔ اس تاخیر سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمارے جرم کی قدر نہیں ہوتی یا وہ سزا دینے پر قادر نہیں، بلکہ اس کی رحمت ڈھیر اور تاخیر کو غنیمت سمجھ کر اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر پکی سچی توبہ کریں، ورنہ قیامت کے دن کفر و شرک، بدعمالی اور گناہوں کی وجہ سے بڑا خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ سورہ انعام آیت 27۔ قیامت کے دن حضرت جو لوگ دنیا میں اللہ اور رسول اور مننے کے بعد کے عذاب کو جھٹلا
ٹھہراتے ہیں قیامت کے دن جہنم کا عذاب دیکھ کر گھبرا جائیں گے اور یہ فریاد کریں گے کہ اے کاش ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تاکہ اس بار ہم اپنے پروردگار کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں، اللہ کے احکام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع کریں اور ہم پکے سچے مومن بن کر جنت کے مستحق بن جائیں۔ اگر ان کی یہ تمنا پوری نہیں ہوگی، لہذا عقل مند انسان وہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے ایمان و اسلام کے مطابق زندگی گزارے اور آخرت کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرے۔ سورہ انعام آیت 44۔ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ پہلے مجرم کو تنبیہ کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے خالق و مالک کی طرف رجوع کر لے، لیکن اس تنبیہ کے باوجود نافرمانی و سرکشی پر اتر آئے تو اس کو ڈھیل دی جاتی ہے۔ پھر جب وہ عیش و عشرت کا عادی بن جاتا ہے اور معصیت اور گناہوں میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے تو اللہ ایک ایک اسے پکڑ کر ہلاک کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر کسی شخص کو گناہ کے بعد نعمتیں ملے تو خوش ہونے کی بجائے اسے اللہ کی طرف سے مہلت سمجھنا چاہیے اور یہ یقین کر لینا چاہیے کہ اب جلد ہی اس کی گرفت ہونے والی ہے۔ سورہ انعام آیت 46۔ نعمتوں کی ناقدری سے بچو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انسان کو چلنے کے لیے پیر، پکڑنے کے لیے ہاتھ، دیکھنے کے لیے آنکھ، سننے کے لیے کان اور غور و فکر کے لیے دل و دماغ عطا فرمائے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان سے اپنی جان نعمتوں کو، اپنی ان نعمتوں کو چھین لے تو دنیا کی کوئی طاقت ان چیزوں کو واپس نہیں لا سکتی۔ یہ بندوں کو ان نعمتوں کی ناقدری سے بچتے رہنا چاہیے اور اپنے خالق اور مالک کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ سورہ انعام آیت 59۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بہت سی چیزیں پیدا فرمائیں۔ اس کو کائنات کے ذرے ذرے اور تمام چیزوں کی حقیقت کا علم ہے۔ وہی غیب کے خزانوں کا مالک ہے، وہی خشکی وطری کی تمام چیزوں سے واقف ہے۔ لفظوں سے گرنے والے پتوں اور زمین کے تہوں میں موجود خزانوں اور اگنے والے دانوں اور دانوں کا اس کو بخوبی علم ہے۔ ہمارے ایک ایک عمل اور حرکت کو وہ جانتا ہے، اس لیے ہمیں ہر عمل اس کی مرضی کے مطابق کرنا چاہیے۔ سورہ انعام آیت 68۔ دین کا مذاق اڑانے والوں سے دور رہو۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ جو لوگ دین اسلام کو قبول کرنے کے بجائے اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور دینی حکم کے بارے میں نکتہ چینی یا اصلاح کا اظہار کرتے ہیں، تم ایسے لوگوں کو مجلس چھوڑ کر الگ ہو جاؤ اور تم نے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں چھوڑا تو یاد رکھو تم اب بھی گناہوں میں ان کے ساتھ برابر کے شریک ہوں گے۔ اس لیے مسلمانوں کو گناہوں سے بچنے کے لیے بھوتا باتوں، کھیل تماشوں اور بنیاد رسموں سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے۔ سورہ انعام آیت 90۔ دائی کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ سورہ انعام آیت 90۔ اکرام السلام لوگوں کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے دنیا میں آتے رہے، آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کر تشریف لائے اور لوگوں کے سامنے ہدایت کا آخری پیغام سنایا۔ جب مشرکین مکے نے آپ کی دعوت کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت نبوت کو تسلیم کرتے ہو، میں اسی خاندان کا فرزند ہوں اور اسی توحید کا پیغام لے کر آیا ہوں، اس کے قبول کرنے میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ سن لو میں تم سے کسی اجر اور بدلے کی امید نہیں رکھتا ہوں، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ سورہ انعام آیت 92۔ قرآن مجید سلاسل رحمت ہے۔ یہود قرآن کریم کا انکار کرتے تھے، ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ایسا عظیم و شان قرآن نازل کیا ہے جو سلاسل رحمت و برکت ہے اور لوگوں کی ہدایت و نفع سے بھرپور ہے، اور یہ قرآن پہلی تمام نازل ہونے والی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اس لیے اگر تم پہلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو تو تمہارے لیے قرآن پر ایمان لانا اور اس کی ہدایت کو ماننا بھی ضروری ہے۔ در حقیقت اس پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور نمازوں کو پابندی سے پڑھتے ہیں۔ سورہ انعام آیت 93۔ ظالموں پر موت کی سختی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا ظالم اس شخص کو بتایا جو نبوت، نزول وحی اور نزول کتاب کا انکار کرتا ہو یا اپنے لیے نبوت اور وحی کا دعویٰ کرتا ہو یا قرآن کریم کی طرح کلام پیش کرنے کا دعویٰ کرتا ہو۔ فرشتے موت کے وقت ایسے تکبر کرنے والے ظالموں کی جان بڑی سختی سے نکالیں گے اور ذلت حامد عذاب دیں گے۔ سورہ انعام آیت 95۔ اللہ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت و رحمت کے نمونے
دونوں کو ایسا سادہ انداز میں بیان فرمایا ہے کہ جاہل انسان بھی ماننے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ بندے سے پوچھا جائے کہ گٹھلی کو پھاڑ کر ننھا پودا کون نکالتا ہے؟ بے جان انڈے سے جاندار مرغی سے بے جان انڈا کون نکالتا ہے؟ تو زبان سے بے ساختہ یہ جواب ملے گا اللہ۔ کائنات میں ایسی ہزاروں مثالیں پیش کر کے تم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ اس کی چوکھٹ اور در ہدایت کو چھوڑ کر کہاں بھٹکے چلے جا رہے ہو۔ کاش ان قدرت کے نمونوں کو دیکھ کر تم اپنے رب کی اطاعت میں لگ جاتے۔ شہر نظام آباد میں اگر آپ کی اپنی کوئی بھی شاپ ہو، کسی بھی چیز کو برقعوں کو لے کر، کپڑوں کو لے کر، جانے ماز، تصویر، کھجور اور دیگر کوئی بھی شاپ ہو، تو آپ اپنے شاپ کی ایڈس ہمارے ویڈیو پر چلا سکتے ہیں۔ اگر آپ ویڈیو پر ایڈس چلانا چاہ رہے ہیں اپنی شاپ کو لے کر، تو آپ ہمیں انسٹاگرام کی ID عائرہ قریشی 725 ہے، جس کو آپ میسج کر کے اپنی شاپ ایڈس چلا سکتے ہیں اور بہت ہی کم واجبی داموں پر اپنے شاپ کی ایڈس ہمارے ویڈیو پر